جے صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا؟ میں کہا چلے ہو مذاق نہیں کردا۔ کہندے پھر تو ہستا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے، تے کہندے تو ہستا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلیا میں ہستا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو، نہ تساں میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تساں میری معذوری ویکھی، تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تساں جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینوں ویکھ رہا۔ چلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا، پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا۔ آج حضور واسطے ہاتھ چکو، ہاں جی آج حضور واسطے ہاتھ چکو، اینج کر کے ہاتھ لاؤ، اینج کر دبئی وچ ایک پٹھان ہے، وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا، اینج کام کرن تو بعد لاندا۔ انہوں نے کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راول پنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے، ایتھے کر کے نعرے لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، میں نو پولیس والا موٹر وے تو انہیں میں نو نپیا رات 12 بجے، میری گڈی تے گھیرا پا لیا، میرے نال جڑے چوچے موچے ہیں انہیں سارے نو اپنی گڈیاں بٹھا لیا، میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا، وہ میں نو کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے، جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا، تیرا اور کام کوئی نہیں؟ میں انہوں ایک گل کی تھی، میں کہا یارا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار، میں کہا تو بھی تنخواہ لیندہ نا، ویکھ نا تو میں نو گرفتار کیتا ہے، تو آخر تنخواہ لیندہ نا، تو میں بھی تو کسی دی تنخواہ لیندہ، میں کہا تینوں گن کے تنخواہ لبدی، جنہ دی میں نوکری کردہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ میں کہا تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہیں دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیوں جی گل عقل والی کرو. اور پیڑاں اور تے چیکاں اور، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد اور دوائیاں اور، یہ تو نہیں نا بات ہونی. جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے. تسی منو اسا ظلم کیتا، ختم نبوت تے ڈاکا ماریا. منو رسول اللہ دی عزت تے تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا. دسو کدے کہن تے لایا نے؟ ساڈے امت دا پوری دا تہاڈے کول ایک سوال ہے، اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے. ہاں قبر وچ بھی دینا ہے، کل حشر وچ بھی دینا ہے. جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اسی تانوں آج یہ کہہ رہے ہیں، آج معافی منگو اللہ رسول کو. ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جناب؟ گناہگار کے لیے معافی ہے. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. کیوں جی؟ اس واسطے توجہ، اس واسطے توجہ جی، اس واسطے ایک وکیل عورت مری، ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہونگے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو. اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی. تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا؟ تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کی تھی ناموز. میں اس دا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا. اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تساں دین سمجھا لاوارثن، دین دے وارث موجود ہاں. اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی توجہ، اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے، ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی. اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ. ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب. میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بہ کے گیا لاہوروں لے کے. پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا. میں کنٹینر وچ بہ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا. ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا. میں آکھا گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں، جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر بڑھ جائے. آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے. اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا اگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی. پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڈو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلے ہو پاکستان دا مطلب ہویا نا. مسلمان دا مطلب اگلے شعر چاہ رہا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، پلازے بڑھانا مسلمان. پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے. ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے. مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے. ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے. یہ بھی عشق رسول ہے. میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول. بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا، پکا حافظ ہاں. میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا. ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہاں جی پکا پکا حافظ ہے. حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے، قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے. الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا.
حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن اللهم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمدت. توجہ ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج دان آندیاں. قل اعوذ برب الناس قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقول يقال والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال الظرف من مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة أفعل التفضيل المذكر من أقبل وأقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث من قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا وفعل التعجب من ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل. پورے قرآن دے میں نے ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں. اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا اجتماعی ساکنین سے واو گر گئی حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا. کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے. چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. بس بات ختم ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین. اے بھی قبر چندہ تواڈے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا. تے وہ شیر بھی اپنی قبر وچ کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو. نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی. مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے او دا جنرل بھی جنے سانو دھمکی لائی او گاں دا موتر پین والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پے وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے محمود غزنوی دے گھوڑے چل پے سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آن آ رہا ہے نور الدین زنگی آن آ رہا ہے. این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ تے ضرب آوے. ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی ایتھے لیٹن بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان وچ لیٹے ہیں دین دے وارث جنہاں بڑی بڑی قربانیاں دتیاں او خوش ہون کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگل جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا. تسی جالی دودھ پی دیو زور لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. ہاں دین آیا. کیوں جی اسی کہتی کیا بھئی پیرہ نو لے آؤ اسی کہتی کیا پیرہ نو لے آؤ اسی کہتے ہیں حضور دا دین لے آؤ. جدو حضور میں گل وچ رہ گئی جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھے تخت ہوتے عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے. پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دو. چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندے دی نیت ٹھیک ہوئے. کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی دور عمر ہے اہل سنت نزدیک
یہ پنجواں خلیفہ راشدن. ہاں جی ہاں یہ عقائد دیا کتاباں چ عمر بن عبدالعزیز پنجویں خلیفہ راشدن ساڈے دور عمر واپس آ گیا. بکری دے شیرا ایک جائی پانی پیتا. آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے انہاں شہر والےاں نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جی ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی. ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن انج انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا ہن تو فوناں دا حساب آ گیا. انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں. انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا. انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے جی اتنے اے بیٹھے ہون نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاتے. وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور. ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی. اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے وہ دا سپیکر بند کر رہا ہے اینج کر کے. ایک بچی مقتولہ بھی ہے ایک مظلومہ بھی ہے پیو بھی وہ دا مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی حضور دا دین لے آنا ہے تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان. انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا. تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا لیکن ایک گل یاد رکھنا مم مشا یہ میرے آقا کا فرمان ہے مم مشا ما ظالم و یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں. لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے مولوی تو فتوے دینا فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں ہو خود ہی اسلام چو نکل گیا. ظالم نال چلن والے دا حال تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ بڑی ہو گئی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں جاگن والے جان کے سو گئے جاگن والے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جی عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دیتیاں. اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم وچ خود بھی لڑدا رہا 104 سال دی عمر ہوئی ہے پچھلے سال فوت ہویا. انہیں اپنی کتاب لکھی وہ مینوں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی. انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا. انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب دا غلام محمد بٹی اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی. بہرحال وہ لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا. انہیں کہا 70,000 مسلمان میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب وچ لکھیا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی حضور پاک کا جلال و جمال انہاں ساریاں کتاباں چ انہاں لکھیا. انہاں کہا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں تے علیحدہ نا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا. تو ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا انہیں میں اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16واں سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا وہ ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے وے اگلی گل سنو اے بچو تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے
ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਾਕੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਯਾਰ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖੜੋ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦੀਲ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਦਿਆਂ ਡਾਂਦਿਆਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਕਬਰ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੇ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਮਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕਬਰ 'ਚ। ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮਾ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲु ਫੀ ਹਾਜ਼ਰ रजल, ਇਹ 10 इस नबी ने की वफा की थी। जे हुजूर ने रुख अनवर दूसरी तरफ फेर लिया, मेरी खत्म नबूवत ते हमला होया ते तेरे को टाइम भी कोई नहीं सी, बल्कि जिन्हें पैरा दिता तू उन्हें भी तानो तशनीक करदा सी कि जी वो क्यों गए। और असी रोटी खान गए सी, सानू लाहौर रोटी नहीं सी लभदी, असी फैजाबाद रोटी मंगण गए सी। साढ़े हलवे च हलवा जड़ा ना कम हो गया सी, हलवा नहीं सी सानू लभदा लाहौर। हाँ जरदारी दा पट्ठा कहना मौलवी के हलवे को खतरा है। मैं कहा जलिया। और आज भी वो बदियो जमान भट्टी साहब मनो आए तो कहने लगे असी एक दिन 24 घंटिया का हिसाब लाया भाई असी फैजाबाद कितनी नेमत खादियां, तो वो कहते सन 52 किस्म के खाने खादे न। साढ़े हलवे तो हलवे चलिया, हलवा साडा अंग्रेज नहीं बंद कर सकिया, तुसी कौन आंदे हो साढ़े हलवे बंद करने वाले? असी मुड़ के पुत्र हलवा ही खांदे ना, शराबा तो नहीं ना पींदे, मूत्र तो नहीं ना पींदे। शराब और पेशाब में तो इस्लाम में कोई फर्क नहीं, मतलब अपना मूत्र बोतल पिवा के पी लवे या शराब पी लवे, गल तो एक ही है। इस्लाम में इन्होंने दो चीज़ों का कोई फर्क कोई नहीं। असी मुड़ के महंगाई भी हो गई ना तो डाल्टा घ्यो पा के ते हलवा खा लवेंगे, लेकिन मूत्र तो नहीं ना पींदे। अस साढ़े नाल गल्लां करदे हो, असी दीन दी गल करना छड्ड देईए। बयानियत तुसी सानू तकरीरां दसनी आन, तकरीरां साडे आका मौला फरमा गए। सुनो जी खुतबा हज्जतुल वदा, साडा बयानिया रसूलुल्लाह फरमा गए। मेरी उम्मत दे उलमा ने केड़ा बयानिया बयान करना है? ट्रंप बयानिया अपने पादरियां नू देवे, मोदी अपने उन्हें जनाब देवे उन्होंने जे उन्हें मजहबी रहनुमावन, सिख अपने नू देवन। साडा बयानिया सानू रसूलुल्लाह दे गए कि क़यामत तक मेरी उम्मत दे उलमा ने केड़ी गुफ्तगू करनी। हाँ जी लो जी खुतबा हज्जतुल वदा सुनो। 1,24,000 सहाबा उत्थे मौजूद सन। ए खुतबा जेड़ा मेरे आका मौला ने पढ़िया, फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी ला अरानी व इय्याकुम नज्तमिउ फी हाज़िल मजलिस अबदा इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा व सतल्कौना रब्बकुम फयसअलुकुम अन अमालिकुम अला फला तर्जिउ बादी दलालन यद्रिबु बादुकुम रिकाब बादिन अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियत तहत क़दमी मौदूअन वदिमाउल जाहिलियत मौदूअतुन इन्ना वलद मन अदौ मिन दिमाइ नादिम इब्न रबियत इब्न अल हारिस कान मुस्तरदिअन फी बनी सादिन फक़तलहु ज़ैन रिबल जाहिलियत मौज़ूअन व अव्वल रिबन अदौ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौदूअन कुल्लुहु फत्तकुल्लाह फ़िन निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाहि वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाहि व लकुम अलैहिन अल्लाह युवत्तिअन्ना फ़ुरूशकुम अहदन तकरहूनहु फ़इन फ़अल्ना ज़ालिका फ़द्रिबूहुन्ना दरबन गैरा मुबरिजिन वलकुम अलैहिन्ना रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़ व क़द तरक्तुम फ़ीकुम मा लम तदिल्लू इन तसमतुम बिही किताबल्लाह अय्युहन्नास ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम अला फ़अबुदू रब्बकुम व सल्लू ख़म्सकुम व सूमू शहरकुम व आतू ज़कात अम्वालिकुम तीबतन बिहा अनफुसकुम व हुज्जू बैत रब्बिकुम व आतियू उलाद अम्रिकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम व अंतुम तुसअलून फमाज़ा अंतुम क़ाइलून क़ालू नशहदु अन्नका
قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء ويرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب. اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے. آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے. پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے. اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے. میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں میں انہاں دے ترجمے بھی آندے انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں. آج بچے نو تے ABC تساں پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے. جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا. قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا نال اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا. اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن. لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے. قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرل. جب وہ قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تو جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی. اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. پہلے تو مانتے نہیں تھے. مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی. اے بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا اپنی ماں نو اے حضور دا ختم نبوت بھول گئے. اے تے کھوتے بھی نہیں بولے. میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور او یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا کہ میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی. حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار. اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی. ہاں جی تو یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی تو کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں. سانو بھی دسو نہ عشق رسول کیڑا ہے جہدے چ ناموس رسالت بھی نہ ہوئے ختم نبوت بھی نہ ہوئے مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دتا جائے تے مرزائی بھی بہن برا ہون حکمراناں دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی. میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی. اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے ہے. مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت نہ کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں. میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا سی. کھوتا ایک باری نہیں بولیا چلو یار میں گھا جے پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ ہوتے سوار ہو جا. کھوتا نہیں بولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے. پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو. ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی میں نو گھسیٹ کے لے گئے میں نو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں میں نو ویسے نال ویل چیئر نہ بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا. ہاں جی میں نو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا وہ بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا. میں نو بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی. میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہا. ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہر سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے لیکن میں بڑے تسلی نال ستا.
میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خادم اتھے مرے تھے اور چاہیے کہ دیتا، لیکن میری قسمت نہیں سی. میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ. میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی. میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگی نو یار. صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر. 1200 صحابہ شہید ہوئے. پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن. مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ جتھے پیر رکھے. وہ 1200 شہید ہو گئے تے جڑے زخمی ہوئے ہزاراں صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن. ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر. ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک. ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بیٹھ کے ختم نبوت بول گئے. تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں. تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے. اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے. دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. لمحہ ہن تسی کہو گے جی لمحہ کنج پہ گیا؟ صحابہ کہندے ہیں ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو اتوں پانی جا رہے سی لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے. پانی سراں تو اتوں جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہوئے. دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن. حضرت سفینہ تے حملہ آور ہو گیا شیر تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں. تے شیر پیراں وچ ڈے پیا. انہاں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نوں جاننے نہیں. دریا تسی تو مدینہ پاک رہندے ہو. اود پہاڑ 3 میل ہے. میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے اپنے آپ نو بدلو. اے کسی نے کوئی کام لینے آنا. جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھی انہیں حضور نو کی منیا. انہوں نے کہا جی ساڑا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی میں پرچی انہوں دینی. تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی. ہاں جی کیا جانا جھوٹ بات اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل. میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے. اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا. 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے. اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے. ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ. ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے. جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی. ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتھے کم ہی کوئی نہیں. اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچار انہاں دسنا ہے حضور دی شان. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا پیر صاحب آئے تسی آئے بیٹھے ہو میں آیا بیٹھا دن بھی جاگدا رہا راتی بھی ساری رات بھی جاگدا رہا. میں سویرے 8:15 بجے ستا. کئی مہینے تو انجے میں راتی نہیں سوندا. بندے آ گئے جی اے ملن والے آ گئے اتھوں آ گئے جی اتھوں آ گئے جی تقریر تے گیا جی. کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں. پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا. ہن بھی مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا چلیے مار تینجی بھی جانا. اعلان ہونا ہے مولی خادم مر گیا. غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی. انہیں کہا سی رو کے جڑا ملے گا میں ملنا کوئی نہیں. غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی وڈی گل انہیں کہا ماں تو جھلی ہے. بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا. توجہ جی میں گل مکان لگا. علم الدین نو جدو قبر چ رکھیا نا علامہ اقبال کلندر لاہوری سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر چ رکھیا نا علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو میں علم الدین نال ایک گل کرنی. علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال. انہیں کہا علم الدین
اور میں تیری وصیت پوری کیتی انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں دے بدلے مار دینا، لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے او دا جنازہ لاہور آن دے۔ کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی، میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے، جدوں حضور تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور دے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا، اقبال وہ راز دسیا نہیں سی، اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ، تو کی کرنا؟ وہ چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر دیدار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا او شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ یہی بازی سی کی محمد سے، بس حضور دا دین لیاؤ تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تو پتھر پون تے تسی ایک پرچی بھی حضور دے دین نو نہ دے سکتے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا،